مہمان اے محقق العصر فضل شیخ علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے گزارش فرمائندہ سی تے سائیں جن خطاب کن فرمائیں بڑی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإن حزب الله هم الغالبون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عزت مآب علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، غیور نوجوانوں، آج کی یہ حفل، یہ محفل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہے. اصحاب کا احترام واجب ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ امت فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا. اس کو اپنے لیے منتخب فرما لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، آپ کو رسالت کے ساتھ دنیا میں بھیجا. قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد سب سے بہترین دل جو تھے، سب سے بہترین اہل دل، انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، آپ کا وزیر اور مشیر بنا دیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے اپنے استاد علی بن اسحاق سے، اور انہوں نے اپنے استاد عبداللہ بن مبارک سے، اور انہوں نے محمد بن سوکہ سے، عبداللہ بن دینار سے، عبداللہ بن عمر سے، وہ اپنے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استوصوا باصحابی خیر، استوصوا باصحابی خیر. یہ صحابہ سے متعلق جو اعتراضات ہیں ان کا جواب اس فرمان نبوی میں ہے. سنی مر گیا، سست ہو گیا، سنی میں وہ غیرت ختم ہو گئی ہے، بکاؤ مال ہو گیا. استوصوا باصحابی خیر، میرے صحابہ سے متعلق خیرخائی اور بھلائی کی نصیحت قبول کر لیں. میں محمد کہتا ہوں کہ میرے ساتھیوں کے بارے میں
ایسی ویسی کوئی بات نہ کرنا. میرے صحابہ کے بارے میں جب بات کریں خوبصورت بات کریں، خیر و بھلائی پر مبنی بات کریں. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، اور آپ کا قول یہ فضائل احمد میں ابن الجوزی نے صحیح سند سے ذکر کیا، اذا رأيت رجلا يذكر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام. اگر کسی موذی کو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے بارے میں نہیں یا صحابہ میں سے بعض کے بارے میں نہیں، کسی ایک صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کسی ایک صحابی کے بارے میں بری رائے رکھتا ہے، فاتہمہ علی الاسلام، اس کے اسلام کا اعتبار نہ کر، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ، کوئی علاقہ، کوئی تعلق نہیں ہے. صحابہ ہمارے محسنین ہیں، صحابہ کی بقا میں اسلام کی بقا ہے، اور اسلام کی بقا میں ہماری بقا ہے. بس صحابہ اتنے ہی ضروری ہیں، اس پہ آپ غور فرما لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اکرموا اصحابی، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، اکرام کرو میرے صحابہ کا. کہتے ہیں نا اکرم للعالم، کہ عالم کی عزت کرو اس لیے کہ وہ علم والا ہے. تیسے ہی فرمایا اکرموا لاصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ میرے ہیں. کتنوں کو تو میں نے اپنے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ مجھے عمر بن خطاب چاہیے، اللہ مجھے عمر چاہیے. مانگ کر لیا اللہ تعالی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ جو ہیں وہ عظمتوں والے، منقبتوں والے، فضیلتوں والے، ان کے خصائل حمیدہ ہیں، ان کے اوصاف جلیلہ ہیں. کیوں نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، کیوں نہ ہو اپنی آنکھوں سے محمد کریم کے چہرہ پر انوار دیکھا کرتے تھے، کیوں نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نماز کے لیے جب نکلے، اس سے پہلے تو آپ بیمار تھے اور سب فراش تھے، حدیثوں میں اس کی تفصیل آ گئی ہے. ایسے ہی آپ کے پاؤں گھسٹ رہے تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ آپ نے ہاتھ رکھے اور ایسے ہی مسجد میں داخل ہو گئے. دیکھا ابو بکر امام ہے اور باقی مقتدی ہے، تو رسول اللہ کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا خوشی سے کہ خوشی کی انتہا نہ رہ گئی. ایسے جیسے قرآن رحل میں ہوتا ہے ایسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتمایا، ایسے نبوت کا چہرہ مسکرایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارِ، لوگوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا. اصحاب کیوں آئے تھے؟ رسول اللہ کے ساتھی کیوں بنے؟ آپ پر ایمان والے
جو آپ پر ایمان لائے تھے، لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارَ، تاکہ کفار ان کو سنیں، ان کو دیکھیں، ان کا ذکر خیر سنیں، ان کے دل جلیں، وہ غیظ و غضب میں آ جائیں، غیظ و غضب میں آ جائیں۔ کافر کی علامت یہ ہے اس کے سامنے اصحاب کا ذکر ہو اس کا دل کڑتا ہے، یہ قرآن نے ثابت کر دیا۔ لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارَ، لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارَ۔ اب جو دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں اور اصحاب کا نام آئے یا کسی صحابی کا نام آئے، اس کا دل کڑے اور غیظ و غضب میں آ جائے، اس کے اندر کفر کی علامت اور نشانی پائی گئی ہے، کفر کی نشانی پائی گئی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو ثابت کیا، اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو ثابت کیا اور اپنی کتاب میں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنائے، اپنے دین کے راوی بنائے، شریعت کے نزول کے گواہ بنائے، جن کی موجودگی میں قرآن اترتا تھا، جن کی موجودگی میں وحی اترتی تھی، جن کی موجودگی میں جبرائیل حدیثیں لاتے تھے، وہ نفوس قدسیہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا ایمان ثابت کیا، نہ صرف ایمان ثابت کیا بلکہ ان کو معیار ایمان ٹھہرا دیا کہ اللہ نے ان کے دلوں کا تباہ، اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں پر پیوست کر دیا، یا دوسرے لفظوں میں اللہ رب العالمین نے اصحاب محمد کے دلوں میں ایمان کو سجا دیا، مزین کر دیا، اور کہا یہ اصحاب محمد ہے، ایسا ایمان لاؤ تو میں اللہ کے ہاں قبول ہے، ورنہ قبول نہیں۔ بس اتنی سی بات ہے اور تقریر مکمل ہے، بیان مکمل ہو گیا۔ کئی ایک عظمتیں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، بھائی سیدھی سی بات ہے، ہم تو صحابہ کے بغیر جی نہیں سکتے، کوئی جی سکتا ہے تو جی لے، ہم تو اس جنت میں جانے کے متمنی ہیں جس میں اصحاب محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بدر کا مقام، اللہم انکا ان تولک هذه الاصحابہ من اہل الاسلام لا توبت فی الارض، اللہ یہ مٹھی بر جماعت، یہ میرے صحاب، یہ بدری 313، میرے اللہ اگر تو ان کو ہلاک کر دے گا تو رہتی دنیا تک اس زمین میں تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت کون کرے گا؟ جس کے پاس اصحاب نہیں اس کے پاس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں، وہ کئی خداؤں کا پجاری بن جاتا ہے جس کے پاس صحابہ نہیں۔ آپ دیکھ رہے کہ نہیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں نا، کان دیے نا، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس اصحاب نہیں اس کے پاس اللہ کی توحید نہیں، شرک اور کفر میں لتھڑا ہوا ہوگا، اور جس کے پاس اصحاب نہیں اس کے پاس محمد کریم کی سنتیں نہیں، وہ بدعتی، اس کے پاس بدعات، خرافات، لغویات، محرمات، ترہات، دین محمد اس کے پاس نہیں ہو سکتا۔ کیا خیال ہے اصحاب کا بھی منکر اور دشمن ہو اور ان کا ذکر خیر سنے تو دل اس کا پڑ جائے، اس کے پاس شریعت اور دین ہو سکتا ہے؟ بھئی ہم اتنے سادے کیوں بن جاتے ہیں؟ اللہ نے عقل دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرے نا۔ اللہ کے دشمنوں، رسول اللہ کے دشمنوں، قرآن کے دشمنوں، عقل کے دشمنوں،
ایمان کے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں کی آپ پہچان ہی نہیں کر سکتے اور امید رکھتے ہیں کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ عقیدت الولاء والبراء بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی اصحاب محمد کا دشمن ہے تو کیا وہ میرا دوست ہو سکتا ہے؟ اگر میری اور آپ کی عزت کرے تو ہمیں یہ عزت وارے میں نہیں، عزت قبول، ہم کہیں گے یہ منافق ہے، یہ جھوٹا ہے، اس میں دجل ہے، اس میں دجل ہے۔ جاؤ پہلے صدیق کا احترام کرو۔ جو میرے صدیق کا احترام نہیں کرتا اور میرا احترام کرتا ہے، مجھے اس کا احترام قبول نہیں ہے۔ پہلے صدیق کا احترام کرو، مانو۔ اگر صدیق کو نہیں مانتے تو قابل قبول نہیں ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بری اللہ ممن تبرأ من ابی بکر و عمر، اللہ اس سے بری ہو گیا ہے، اللہ اس سے بری ہو گیا جو ابو بکر عمر سے بری ہو گیا، میں اور آپ بری کیوں نہیں ہوتے اس سے؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا صحیح قول، صحیح سند کے ساتھ فضائل الصحابہ احمد بن حنبل میں موجود ہے، جس سے اللہ بری ہو گیا اس سے میں اور آپ بری کیوں نہیں؟ کیا مجبوری ہے ہماری؟ اللہ کے بندو دنیا سے جاؤ، دنیا سے جاؤ، کچھ لوگ ہوں جن سے ناراض ہو کر جاؤ اور کچھ لوگ ہوں جن سے محبت کر کے راضی ہو کر جاؤ، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ پوچھے ناراض کیوں تھے ان سے؟ اس لیے اللہ یہ تیرے نہ تھے اس لیے میں ان سے ناراض تھا، اور ان سے راضی کیوں تھے؟ اس لیے اللہ یہ تیرے تھے اس لیے راضی ہو کر آیا۔ یہ تو ایمان ہے۔ صحابہ اسلام کی بنیاد ہے، جو بنیاد کو گراتا ہے آپ اس کے سپورٹر ہیں، آپ اس کے حمایتی ہیں، آپ اس کا احترام کرتے ہیں۔ کس بنا پہ بتائیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ بتائیں کفر اور نفاق کسے کہتے ہیں؟ کوئی ہمیں سمجھائے جائے۔ کوئی صحابہ کو نہ مانے وہ قرآن کو مان سکتا ہے جی؟ نہیں، صحابہ کو نہ مانے، کہے میں ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتا، وہ آپ بتائیں انصاف اور ایمان سے بتائیں قرآن کو مان سکتا ہے؟ کیسے مانے گا؟ ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتا، ان کے جمع کردہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جو ابو بکر عمر کو نہیں مانتا وہ علی کو بھی نہیں مانتا۔ جو ابو بکر عمر کے ایمان کو نہیں مانتا اللہ وہ تو علی کے ایمان کو بھی نہیں مانتا۔ جو بنیاد ابو بکر عمر کے ایمان کی وہی بنیاد علی کے ایمان کی ہے۔ ابو بکر عمر عثمان کے ایمان کی بنیاد کا انکار کرے، کہے میں علی کے ایمان کو مانتا ہوں، دعوے میں جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ یہ ظالم ہے، اسلام کا دشمن اور سازشی ہے۔ ہمارے اندر اتنی سمجھ نہیں، ان سازشیوں کی ہم پہچان ہی نہیں کر سکے۔ اتنے نالے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا کیا یہی تقاضا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے والے، آپ کو اذیت دینے والے، ان سے ہم محبت کرتے ہیں؟ یہ لوگ اصل میں جس طرح ملک صاحب فرماتے تھے، یہ آپ کی تقریر کا تتمہ سمجھیے، زمیمہ کہہ دے، اصل میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسنا چاہتے تھے، نہیں کوس سکے۔ ان کو پتا تھا اگر کوسیں گے تو سارے کے سارے مسلمان اہل اسلام صحابہ ہمارے پیچھے پڑیں گے، تو کیوں نہ اصحاب کو کوسیں، اصحاب کو کوسیں، یا بعد والے مسلمان ہمیں کوسیں گے، رسول اللہ کو اگر ہم کوستے ہیں تو اصحاب کو کوس لے، مشکوک بنائیں ان کے دین و ایمان کو، اور پھر نعرے لگائیں کہ ہم ایمان، ہم مومن اور تم مسلمان ہو۔
کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اپنے آپ کو اپنے تئیں مومن کہتے ہیں اور آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ان کی اصطلاح میں مسلمان کافر کو کہتے ہیں. وہ آپ کو کافر سمجھتے، مسلمان نہیں سمجھتے. چلیں صحابہ پہ اعتراض کے جواب دینے کو کیا بات ہے؟ اللہ کے بندو، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے دفاع کے محتاج نہیں ہیں. ہم تو دھوبی ہیں صحابہ کے. صحابہ کی عزت کر کے اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں اپنا مقام و مرتبہ بنانا چاہتے ہیں. صحابہ ہمارے محتاج نہیں، ہم صحابہ کے محتاج ہیں. کیا صحابہ ہمارے محتاج ہیں؟ ہمارے صحابہ ہمارے محتاج نہیں ہیں. اس لیے کہ اصحاب کا ایمان اللہ نے ثابت کیا ہے، اللہ نے ثابت کر دیا. اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خوبیوں والے تھے. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر خیر ہو، اولیاء اللہ کا ذکر ہو تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اصحاب محمد سے بڑا اولیاء اللہ کوئی نہیں ہے. اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے ان کے ذکر خیر پر. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمتیں ہیں. سب سے بڑی عظمت اصحاب کی کیا ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. یہ اللہ کا رنگ ہے، اس اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے تو صحیح. بھئی دیکھو، یہ کالا رنگ ہے، یہ سفید ہے، یہ سرخ ہے، یہ فلاں رنگ، یہ فلاں رنگ، یہ فلاں رنگ. اللہ کا رنگ کیسا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. وہ اللہ کا رنگ کس پر چڑھا تھا اور اللہ کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ آپ آنکھیں بند کر کے جھٹ سے کہیں گے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پابند کر دیا کہ آپ نے اس وحی پر ایمان لانا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. پھر اس وحی کا آپ نے اتباع کرنا ہے. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آپ کا قول لگا ان اتبع الا ما یوحى الیہ. ان اتبع الا ما یوحى الیہ. میں اللہ کی وحی کا اتباع کرتا ہوں. محمد اللہ کی وحی کا اتباع کرتے تھے. اصحاب محمد کا اتباع کرتے تھے. شریعت نازل ہوتی ہی رسول اللہ نمونہ بنتے تھے. اس نمونے کو اصحاب لیتے تھے. آؤ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی اللہ کا دین سمجھتے تھے. یہ معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کی وحی سمجھ، قرآن کو سمجھے، حدیثوں کو بھی وحی سمجھتے. یہ صحابہ نے ہمیں بتایا محمد رسول اللہ کی ہستی کیا ہے اور آپ کا اتباع کیسے کرنا ہے. جس کے پاس اصحاب نہیں وہ گمراہ ہے، جس کے پاس اصحاب نہیں وہ فتنہ گر ہے. جو اس کے پاس اصحاب نہیں اس کے پاس علم نبوت نہیں، علم وحی نہیں، اس کے پاس علم الہی نہیں. اللہ نے زندگی پیدا کی، اللہ نے زندگی پیدا کی، زندگی کی تخلیق کی، پھر زندگی میں زندگی بھری اپنی توحید کے ساتھ اور علم نبوت کے ساتھ. محمد کریم کے ساتھ مواہب بھی تھے، علم حدیث کے عالم بھی تھے. وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، وحی آتی تھی، وہ تو نزول وحی کے گواہ تھے. کیسے وحی سمجھتے تھے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بخاری مسلم ان کا قول موجود ہے، لولا آیاتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثی. مختصر بات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی اللہ کے محبوب
آپ دعا کریں جو میرا اور میری والدہ ماجدہ کا ذکر خیر سنے ہم سے محبت کرے. فرمایا کرتے تھے کوئی مومن مسلمان میرا اور میری ماں کا ذکر سن کر ہم سے دشمنی اور بغض نہیں رکھتا. ابو ہریرہ فارق ہے بین الکفر والایمان، بین الکفر فرق کر دیا. ابو ہریرہ نے کافر کون ہے اور مومن کون ہے. ابو ہریرہ دلیل، نشانی، پہچان. ابو ہریرہ سے محبت کرے تو یقین جانو مومن ہے، اور ابو ہریرہ سے دشمنی اور بغض رکھے تو کون ہے. بات سمجھ آتی ہے؟ کہتے دو آیات اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی تو میں حدیث بیان نہ کرتا. ایک آیت کون سی؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. ابو ہریرہ بتانا چاہتے ہیں یہ وحی من جانب اللہ ہے، حدیث وحی ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے میں مجبور ہوں حدیث بیان کرنا. حدیث کو اگر بیان نہ کروں مطلب کتمان حق ہو گیا، کتمان علم ہو گیا. یہ میری مجبوری ہے، تب میں رسول اللہ کی حدیثیں بیان کرتا ہوں. اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اللہ کی وحی سمجھتے تھے. کیوں؟ دلیل کیا ہے اس پر؟ دلیل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی حیات طیبہ میں کسی بھی مسئلہ میں دو صحابہ کے درمیان اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ موجود ہوں دنیا میں. ایک صحابی کہے یہ مسئلہ ایسا ہے اور دوسرا کہے ایسا ہے. وقتی طور پہ تو ہو گیا، وقتی طور پر تو ہو گیا، لیکن ایسے نہیں ہے کہ وہ ڈٹ جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اختلاف کریں. یہ خوبی صرف اصحاب محمد کی ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ ان کا اختلاف نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعد میں کئی فقہی مسائل میں صحابہ میں اختلاف تھا کہ نہیں تھا؟ فقہی مسائل میں ہو جاتا ہے، اجتہاداً ایسا ہو جاتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ اپنا موقف رکھیں، وہ اپنا موقف رکھیں. ایسا نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے وہ رسول اللہ کی ہر بات کو اللہ کی وحی سمجھتے تھے. آپ کی ہر بات کو اللہ کی وحی سمجھتے تھے. تب اللہ رب العالمین نے صحابہ کو معیار ایمان بنا دیا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس کا ذکر ہوا اور اس کا انجام بھی ذکر کر دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اس کا انجام بیان کر دیا. تو یہ کافی تھا. سمجھے نہیں؟ یہ کافی تھا کہ نہیں کافی تھا؟ ساتھ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلتا ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. جہاں پھرنا چاہے گا ہم اسے پھیر دیں گے، جس طرف پھرنا چاہے گا پھیر دیں گے. آئے گا ہمارے پاس. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جب تک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا جائے تب تک رسول پاک کی مخالفت اور موافقت کا علم ہو سکتا. معیار کون ہو گئے؟ اصحاب ہو گئے. معیار کون ہو گئے؟ حق اور باطل کو واضح کرنا ہے. اصحاب محمد کو معیار بنائیں گے. صحابہ کو نکال دیں تو رسول پاک کی مخالفت اور موافقت کا پتہ چل سکتا نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی مخالفت اور مومنوں کے راستے کی علاوہ کسی اور راستے پر چلنے کی سزا بتائی ہے. یہ کیا ہوا بھائی؟ رسول پاک کی مخالفت، اس کا انجام بیان کافی نہیں تھا. سمجھے نہیں؟ یہ کافی تھا کہ نہیں تھا؟ تو کافی تھا. کیوں فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ؟
رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چل نکلتا ہے، بتاؤ مومنوں مسلمانوں وہ مومن کون ہے جن کے راستے کی اللہ بات کرتے ہیں؟ رسول اللہ کا مخالف لازماً سبیل مومنین کا بھی مخالف ہوتا ہے، اور جو سبیل مومنین سے بھٹک گیا اس کے رسول کا، ہدایت کا، صراط مستقیم کا، اللہ کی جنت کا اس کو کوئی پتہ نہیں۔ اس کو کیا پتہ ہے کہ صراط مستقیم کون سا، اس کو کیا پتہ ہے اللہ کی جنت کو راستہ کون سا جاتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزے دیے تھے، کئی معجزات عطا فرمائے تھے، کئی معجزات۔ ایک معجزہ وحی کا بھی تھا، ما من الانبیاء نبی الا اوتی من الآیات ما آمن علیہ بشر، ما آمن علیہ بشر، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَن نَّكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا، معجزہ ظاہر ہوتا لوگ دیکھتے اس مطابق ایمان لے آتے تھے، اور اللہ نے مجھے جو معجزہ دیا وہ وحی ہے، اس وحی کی بنیاد پر میری امت تمام امتوں میں بڑی امت ہوگی، میری امت میں کثرت ہوگی۔ تب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معجزہ دیکھا، قرآن کا، حدیث کا، وحی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَغِيظَ بِهُمُ الْكُفَّارَ، یہ وہ معجزہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ صحاب محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے معجزہ کا حصہ ہے، انہوں نے بتایا یہ معجزہ ماننا کیسے ہے۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر اصحاب محمد نہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا پتہ کیسے چلتا، اور اصحاب نہ ہوتے تو نبی کے اہل بیت کا بھی پتہ، آپ کے خانوادہ کا بھی پتہ نہ چلتا، ان کا احترام بھی ہمیں پتہ نہ چلتا۔ یہ تو صدیق نے بتایا، یہ تو صدیق نے بتایا کہ کیا مقام و مرتبہ ہے اہل بیت کا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے صحابہ میں یار ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسے ایمان لاؤ، یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان پہ ایسے ایمان لاؤ جیسے اصحاب محمد ایمان لائے۔ اللہ نے معیار بنایا، اب بتائیے کہ اگر ویسے ایمان لانا اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ایسا ایمان، ہم صحابہ جیسے ایمان کیسے لا سکتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ کے پاس لے کے جا سکتے ہیں ایسا ایمان جیسے صحابہ کا ایمان تھا؟ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو ہیں، ایمان والے اللہ ان کو بڑے اعزاز کے ساتھ پکار رہے ہیں، اے وہ بندو جو مجھ پہ ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ کیسے ایمان جیسے اصحاب ایمان لائے ہیں۔ مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، ایک پیغام لے کر جاؤ، پیغام کیا ہے کہ دنیا میں لوگوں نے قرآن و حدیث کی عموم سے عموم کو پیش کیا، یا قرآن و حدیث کا ایک معنی بیان کر دیا اپنے طور پر، یا تو قرآن و حدیث کا عموم پیش کیا یا قرآن و حدیث کا خود معنی متعین کر کے وہ پیش کیا۔ وہ گمراہ بن گئے، وہ فتنوں کا شکار ہو گئے، وہ فتنہ گر بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن و حدیث جہاں پیش کرنا ہے وہاں اصحاب محمد کو بھی پیش کرنا ہے۔ اگر کوئی قرآن و حدیث کی دلیل دے اصحاب محمد کو ساتھ نقصی نہ کرے وہ گمراہ جیسا ہے۔ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ مسلک اہل حدیث۔
قرآن و حدیث کا فہم وہی جو صحاب محمد کو میرے رب نے عطا کیا تھا۔ خارجیت کا فتنہ دنیا میں آیا کہ نہیں آیا؟ خارجی کیوں پیدا ہو گئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے ہو گئے تھے کہ اصحاب محمد سے وہ بے نیاز ہو گئے تھے، اور جو اصحاب محمد سے بے نیاز ہو جائے وہ ہدایت سے پھر جاتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے ہدایت، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہدایت والا راستہ کون سا ہے۔ معیار بنایا میرے اللہ نے۔ صحابہ کو کیا سمجھتی ہے دنیا کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دی، سب کچھ کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار ٹھہرایا، ان کے علم کو ہماری دلیل بنا دیا۔ سنیو، قرآن و حدیث کی عموم سے دنیا غلط فائدہ اٹھاتی ہے، یا قرآن و حدیث کا من پسند مطلب معنی پیش کرتی ہے۔ کوئی آیت پیش کرے، حدیث پیش کرے اور معنی لے کر آئے، اس کا معنی قبول نہیں ہوگا اس وقت تک جب اصحاب محمد کو نہیں لائے گا۔ قرآن سر پہ رکھ کے آ جائے، حدیث رسول کو سر پہ رکھ کے آ جائے، کافر قرآن و حدیث دلیل پکڑ دیں کہ نہیں پکڑتے؟ ہم اتنے سادے ہیں کہ کافر کے پیچھے چل دیں گے؟ وہ حلولی ہے۔ آپ جانتے ہیں یہود کتنا شاطر ہوتا ہے۔ فضلتکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہودی کہتے ہیں فضیلت والے ہم ہیں، ہم امت بندی فضیلت والی کیسے ہو گئی؟ ہم ہیں فضیلت والے، کیونکہ قرآن میں آ گیا وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو تمام جہانوں پر فضیلت دی، تم جہان ہو یا نہیں ہو، ہمیں تم پر فضیلت دی گئی۔ مسلمانوں اس آیت کا یہ معنی صحیح ہے یا غلط ہے؟ نہیں بتاتے۔ اس دور زمانہ کا جو جہان، وہ دور، وہ زمانہ، وہ جہان، لیکن امت محمد آئی فائق ہو گئی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ صحابہ محمد ہے، یہ امت کی فلاح کے لیے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ فلاح صحابہ کے بغیر ممکن نہیں، تو اللہ نے معیار بنا دیا سلوک صحابہ کا۔ بس سمپل سی بات ہے، صحابہ کا عقیدہ دیکھو، ان کا عمل دیکھو، صحابہ کا علم دیکھو، آپ کا عقیدہ عمل صحابہ کے موافق ہے تو آپ خوش ہو جاؤ، آپ فوز و فلاح کے مالک بن گئے ہو۔ صحابہ کو کراس کر لیا، قرآن و سنت کے دلائل لیے، ان سے اپنا عقیدہ ثابت کیا، اپنا عمل ثابت کیا، یا پہلے اپنا عقیدہ عمل وضع کر کے قرآن و حدیث کے دلائل کو فٹ کر دیا، سمجھو گمراہی کے راستے پہ چل نکلے۔ میں نے عرض کہ خارجیت کا فتنہ دنیا میں آیا، خارجیت کا فتنہ اور رافضیت کا فتنہ۔ کیوں آیا بھئی رافضیت کا فتنہ؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا، فتنہ ڈر بڑھ گئے، بات قرآن کی کرتے ہو، بات حدیث ہی کرتے ہو۔ خارجی بھی تو قرآن ہی پیش کرتے تھے نا، خذ من اموالہم صدقہ، نہیں مانتے۔ یہ آیت نبی کے ساتھ خاص، ابو بکر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہمارا مال لیں اور آپ ہمیں پاک صاف کریں، وہ تو پیغمبر کر سکتا تھا، ابو بکر آپ نہیں کر سکتے۔ کیا کیا؟ قرآن پیش کیا۔ کیا کیا؟ کہ یہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، آپ ہم سے زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ نے ان کی یہ دلیل قبول کی یا نہیں کی؟ نہیں کی نا۔ بتائیں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خارجیوں کی یہ دلیل قبول کی یا نہیں کی؟ نہیں کی، بلکہ ان کے خلاف تلوار اٹھائی۔ آج اگر کوئی اصحاب محمد کے خلاف قرآن کی آیت پیش کرے گا، جس طرح صحابہ نے خارجیوں کی اس دلیل کو اللہ کا کلام نہ مانا مگر ان کی دلیل نہیں سمجھی، تیسے اس ظالم کی ہم دلیل نہیں سمجھیں گے۔ اس کی دلیل صحابہ کے خلاف کوئی بات سنی
نہیں جائے گی، صحابہ کے خلاف کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ اصحاب بلند ہیں، اصحاب بلند ہیں، ان کے ہوتے ہوئے، صحابہ کے ہوتے ہوئے، اور صحابہ کو کوئی پیش نہ کرے تو ہم اس کے دین ایمان کو نہیں مانتے۔ توجہ، ضروری ہے کہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے۔ عافیت کا راستہ ہے، اللہ کے نزول کے گواہ ہے، اللہ کی وحی کے نزول کے گواہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے وہ راوی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں ہو سکتی جب تک صحاب کی پہچان نہیں ہے۔ آج یہ باتیں کرتے ہیں۔ امام علی بن جعد رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد زہیر بن معاویہ سے، اور وہ اسد بن قیس سے، وہ عبداللہ بن نجیح بن عبداللہ العنزی سے بیان کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے، ایک شخص سیدنا معاویہ اور علی کا ذکر ہوتا ہے تو سیدنا معاویہ کو کوستا ہے۔ توجہ فرمائیں، سیدنا معاویہ کو، آخری بات توجہ جی، سیدنا معاویہ کو کوستا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اٹھ بیٹھے، پہلے لیٹے ہوئے تھے، معاویہ علی کی بات ہوئی اور ایک کہنے والا سیدنا معاویہ کے بارے میں غلط بات کرتا ہے، اٹھ کر بیٹھ گئے، امت کو ایک اصول اور ضابطہ بتایا۔ کیا ضابطہ ہے؟ ضابطہ یہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں یا ان کے دور میں ایک شخص تھا جو صحابی تھا، یحجو انصار تھا، صحابی مگر انصار کی بدخواہی کرتا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا ہے صحابی اور اپنے ہی ساتھیوں کے بارے میں ایسی ویسی بات کرتا ہے۔ لولا ان لہ صحبۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکفیتہ، عمر تیری عظمت کو سلام، اگر صحابی رسول نہ ہوتا تو میں اسے نمٹ لیتا، ولیکن لہ صحبۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ نبی کا صحابی ہے، میں عمر کو کوئی حق نہیں صحابہ کے باہم معاملات میں ہمیں دخل اندازی کروں۔ صحابی کے بارے میں جو کہہ دے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ صحابہ کے معاملے میں ہم ٹانگ اڑائیں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے مشاجرات صحابہ، صحابہ کے باہمی جھگڑے، ان کی لڑائیاں، اختلافات، ارتکار، سب کچھ الکف والاستغفار لہو، زبان بندی چاہیے، ان کے لیے دعائیں مغفرت چاہیے، برا نہیں بننا، برا نہیں بننا۔ یہ ظالم ہے، نہ علی کو مانتا نہ اہل بیت کو مانتا ہے، علی اہل بیت کی آڑ میں پورے دین کو منہدم کرنے چلا ہے۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا ہے، لوٹ چلے ہیں نبوت کو۔ کیا انصاف، کیا علم، کیا دین ہے ان کے پاس۔ اللہ جو فرماتے ہیں فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر کریں، آپ ان سے بے تقاضۂ بشریت ان سے خطائیں ہو سکتی ہیں۔ یہ کوئی معصوم تو نہیں ہے، مگر محبوب ہے تو آپ کے نام ہے تو آپ کے، میں اللہ ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں، نہ صرف گواہی بلکہ ثابت کرتا ہوں ان کے ایمان کو۔ لہذا یہ تنقید سے مبرہ ہو گئے، یہ تنقید سے مبرہ ہو گئے۔ اصحاب تنقید سے، مجھے اور آپ کو حق ہے ذرا ہم اپنے درمیان میں جان کے کیا ضرورت ہے؟ اصحاب کو برا بھلا کہتے ہیں۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، محبوب گناہ یہ کریں معافی آپ مانگیں، گناہ آپ کے اصحاب کریں، مغفرت آپ مجھ سے ان کے بارے میں طلب کریں، غلطیاں ان سے ہوئے معافی آپ مانگیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نہ صرف معافی مانگیں بلکہ اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اس لیے کہ یہ مومن ہے۔ منافق سے نبی کو اللہ کبھی
مشورے کا کیا اللہ فرماتے ہیں ہو منافق سے مشورہ لے لو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب ان سے مشورہ لے اس لیے کہ یہ آپ کے خیر خواہ ہے، بدخواہوں سے کوئی مشورہ نہیں لیتا. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب ان سے مشورہ لے اس لیے کہ یہ بات کمال ہے، یہ بات کمال ہے، بات کرتے ہیں چوٹی کی بات کرتے ہیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب آپ ان سے مشورہ لے اس لیے کہ یہ آپ کے ہیں، آپ پہ قربان جاتے ہیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے محبوب ان سے مشورہ لے اس لیے کہ یہ سچے ہیں، جھوٹوں سے کوئی مشورہ نہیں لیتا. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب ان سے مشورہ لے اس لیے کہ یہ صاحب الرائے ہے، یہ زمین پہ بولتے ہیں، اللہ ان کی تائید میں قرآن نازل کرتا ہے. یہ ہے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور صحابہ کی عقیدت محبت کو ہمارے ایمان کو جزء لازم بنا دے. ہر وہ شخص جو صحابی کسی ایک صحابی یا تمام صحابہ کا دشمن ہے، اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دے دے، یا اللہ اس کو ہماری نظروں کے سامنے رسوا کر دے، ہم دیکھیں تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اللہ اکبر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت ابوبکر کیسے مراد لی جا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی اور صحابی ہجرت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. یہ جو آیت کریمہ ہے بالاجماع بالاتفاق، کسی کافر کو بھی اس کے معنی میں اختلاف نہیں ہے. مومن مسلمان اہل علم تو باقی رہ گئے، سارے کے سارے مسلمان کہتے ہیں کہ اس آیت میں سیدنا ابو بکر ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا صحابی قرار دیا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر اب غم مت کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اس دن بھی اللہ کے نبی اور ابو بکر کے ساتھ اللہ کی نصرت تھی، آج بھی ہے، قیامت کی صبح کو بھی ہوگی اور قیامت کو بھی ہوگی. اچھا جنگ احد میں جب صاحب ادھر بھاگ جانا ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں ہے. انسان ہونے کے ناطے سے ایسا ہو سکتا ہے، وہ بھاگ گئے، اللہ نے ثابت کیا، پھر اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا. برے ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کیا لکھا. کہتے ہیں کہ اصحاب کرام کے دور میں ہی اسلام کی حشمت اور قرآن کا قانون کیوں جڑ پکڑ نہ سکا. پتہ نہیں یہ کیا کہتے ہیں، مطلب قرآن کا قانون جڑ نہ پکا، کیا مطلب ہے؟ قرآن کی تو چھاپ تھی، شریعت کی تو چھاپ تھی صحابہ کے دور میں، ایسا تو نہیں تھا. باقی رہ گئے جنگ جمل اور جنگ صفین. کہتے ہیں کہ خون خار مر کے کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی آزمائش کرنا چاہتے تھے نا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی کہ کیوں لڑ پڑے؟ انسان لڑ پڑتے ہیں، اصحاب لڑ پڑے، اللہ کو پتا تھا یہ لڑ پڑیں گے، اللہ کو پتا تھا یہ لڑ پڑیں گے، پھر وہ لڑ گئے. اللہ نے پہلے ان کو معاف کر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان پر اللہ کی رضوان ہو گئی. یا تو یہ ہے کہ اللہ نے پہلے ان سے رضوان کا وعدہ کیا اور اللہ کے علم میں نہیں تھا یہ ایسے کرتوت ایسے کام بھی کر لیں گے، پھر تو کوئی اعتراض کرے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اصحاب پر اللہ کی رضوان ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا تھا. اس کے بعد جو کرے، جیسے کہ بدریوں کے بارے میں فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ تم جو بھی عمل کرو میں نے تم کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے. تیسے ہی جنگ صفین اور جنگ جمل میں صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہو گئی، بعد والے جو خیر القرون کے مسلمان تھے وہ صحابہ کے حوالے سے بری رائے ان جنگوں کے حوالے سے نہیں رکھ رہے تھے. یہ برے لوگ آئے تو انہوں نے دھڑا بندی کی، طرفداری کی، جی ہم ان کے ساتھی ہیں اور وہ ان کے ساتھی ہیں، ایسا نہیں تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں زبان بندی کریں، یہ مشاجرات صحابہ ہیں، وہ لڑ پڑے، بس بات اتنی سی ہے. اچھا